اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا گودی میڈیا، بھارتی میڈیا جسے مین اسٹریم میڈیا کہا جاتا ہے، اس نے کتنی بڑی خبر آپ سے، ہم سے اور پورے ملک سے چھپائی ہے۔ یہ رات دن گودی میڈیا صرف دلالی کا حق ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل دلالی میں لت پت ہے۔ مودی جی باہر تو جا رہے ہیں، لیکن باہر ان کی کتنی فضیحت ہو رہی ہے اور کتنی رسوائی ہو رہی ہے، اور کتنا بی جے پی کی وجہ سے ہمارے اس پیارے دیش کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ بھارتی میڈیا نہیں بتا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی مودی جی وہاں پر باہر گئے ہیں، ان کا استقبال ہوا، سواگت ہوا، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لاڈلے وزیر اعظم، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ان کا اگر استقبال ہوتا ہے، سواگت ہوتا ہے، ان کی واہواہی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارا بھی تھوڑا سا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا زوردار سواگت کیا جا رہا ہے۔ لیکن بی جے پی جو یہاں پر حرکت کروا رہی ہے اور مودی جی جو جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کا یہ دلال میڈیا اس خبر کو چھپا دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتی میڈیا نے اتنی بڑی خبر کو چھپا دیا۔ کون سی خبر؟ یورپی یونین نے مودی حکومت کے خلاف تجاویز منظور کی، جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد۔ تجاویز منظور کی مودی حکومت کے خلاف یورپی یونین، یعنی تقریباً 27 کنٹریز نے، یورپی ممالک کے 27 ملکوں پر مشتمل جو پوری کمیٹی ہے جسے ہم یورپی یونین کہتے ہیں، انہوں نے مودی حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی۔ منی پور اور نریندر مودی کی ملک گیر پالیسیوں کے خلاف باقاعدہ ان ملکوں نے قرارداد پیش کی ہے۔ ایکچولی مودی جی یہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر تو گاندھی جی کا نام بھی بڑے پیار سے لیتے ہیں، سکھ الرازم کی بات کرتے ہیں۔ سکھ الرازم بھائیو بہنوں ہماری رگوں میں، ہمارے خون کے قطرے میں شامل ہے۔ لیکن اب یہ 27 ملکوں نے باقاعدہ منی پور کے حالات کو لے کر اور ملک میں الپ سنکھیان مائنورٹیز یعنی مسلمان، عیسائی، کرسچن کے ساتھ جو ملک میں حالات بنائے جا رہے ہیں یا جگہ جگہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو لے کر باقاعدہ دنیا کے 27 ملکوں نے بی جے پی اور مودی حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک کئی تجاویز منظور کی۔ سب سے پہلے اس تجاویز میں وہ جو مذمت کی ہے، ہماری نندا کی ہے، یعنی بی جے پی کے راج میں جو حرکتیں ملک میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ اور مودی جی باہر جاتے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دکھانے کے دانت کچھ اور، کھانے کے دانت کچھ اور، تو باہر جو جا کر جھوٹ بولتے ہیں اور پھینکتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تو چلیے آئیے، پہلی چیز ان 27 ملکوں نے کیا کہا کہ منی پور میں گزشتہ 2 مہینوں سے خوفناک تشدد اور فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور 60,000 لوگ راحتی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ منی پور میں اسکولز، چرچ، مذہبی عبادت گاہیں، مسجدیں اور املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اس میں رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ فسادات خونریز جھڑپوں اور قتل عام کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منی پور میں جب منی پور جل رہا تھا تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم اپنے آپ پر کرناٹک میں پرچار و پرسار کرتے ہوئے اپنے آپ پر پھول برسا رہے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہمارے لاڈلے وزیر اعظم کو اس 1 مہینے میں امریکہ کا دورہ بھی ہو گیا، مصر کا بھی دورہ ہو گیا، فرانس کا بھی دورہ ہو گیا، اور ابھی مسلمان ملک میں UAE میں ہمارے وزیر اعظم گھوم رہے ہیں۔ 4 ملکوں میں جانے کا موقع وزیر اعظم کو مل گیا، مگر اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کی ایک اسٹیٹ منی پور میں جانے کا موقع ابھی تک کے وزیر اعظم کو نہیں ملا۔ جی ہاں، تو اب ان 27 ملکوں نے منی پور کے حالات کو بیان کیا اور کہا کہ ہم اس کی نندا کرتے ہیں
اور انہوں نے کہا کہ منی پور کے حالات پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی سرکار حالات پر قابو پانے میں پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، مگر ہمارے یہاں کا دلال رکھیل میڈیا یہ چیز نہیں بتائے گا۔ ایسے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اتنے بڑے قتل عام، فسادات اور تشدد پر مکمل خاموش ہے۔ فیکٹ، ایک دم حقیقت، وزیر اعظم نریندر مودی ایک دم خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ ویسے تو ہمیشہ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، من کی بات میں کوئی سننے کو تیار نہیں مگر سناتے رہتے ہیں، مگر منی پور پر بولنے کو بالکل خاموش۔ تیسری بات انہوں نے لکھی کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت میں ملک کے دانشوران، پڑھے لکھے، ماہرین تعلیم، اعلیٰ مذہبی شخصیات، صحافیوں یعنی پترکاروں اور سماجی تنظیموں کی آواز کو دبانے کا کام کر رہے ہیں۔ جو بھی مودی جی کے خلاف جا رہا ہے، ای ڈی، سی بی آئی یا پھر کسی بھی کان میں اس کو پھنسا کر اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے حقوق، عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا مودی جی گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو بھیا مسئلہ ہو جائے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 27 ملکوں نے جو ان کے خلاف لیٹر تیار کیا اس میں یہ سب چیز کہی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی ہے، پترکار ہے، بولنے والے، ان میں خوف و ہراس اور ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے لکھا کہ جب سے بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں آئے، ستہ میں آئے، انہوں نے مسلمانوں، عیسائیوں اور الپ سنکھیان کے خلاف پالیسیاں بنائی جا رہی ہے۔ پانچویں چیز انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم جب بھارت سے باہر ملک جا کر تقریر کرتے ہیں تو بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جمہوریت اور سیکولرازم ان کی رگوں میں، ان کے خون کے قطروں قطروں میں دوڑنے لگ جاتا ہے، اور اہنسا کی بات کرتے ہیں، گاندھی جی کا نام لیتے ہیں، مگر اپنے ملک میں وہ اس کے خلاف پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ چھٹی چیز انہوں نے کہا کہ یورپ کے 27 ممالک کے سربراہ، یورپی یونین بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ان 27 ملکوں نے کہا کہ ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور نہ تماشائی رہ سکتے، بلکہ اب یورپ کے 27 ممالک متحدہ طور پر اس کے خلاف پالیسی بنا رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی خبر ہے، لیکن ہمارے یہاں کے دلال گودی میڈیا نے اس کو پوری طریقے سے چھپا دیا۔ جی ہاں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے دور میں جو کچھ بھی الپ سنکھیان، عیسائی، کرسچن، مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم و ستم کا معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی منی پور میں ہو رہا ہے، جہاں بھی جو تشدد اور قتل عام ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی، ان تمام چیزوں کو لے کر دنیا کے 27 ملکوں نے باقاعدہ بی جے پی کے خلاف اور مودی کے خلاف تجاویز منظور کی ہے، مگر اتنی بڑی خبر کو ہمارے یہاں کے دلال میڈیا نے پوری طریقے سے چھپا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بی جے پی اور مودی جی کے راج میں ملک بدنام ہو رہا ہے، اور ملک میں ظلم و ستم جو عام ہو رہا ہے، بھلے ہی رکھیل میڈیا اس کو نہ دکھائے مگر دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا اندھ بھکت اور گوبر بھکت نہیں ہے۔ آج 27 ملکوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔